السلام علیکم. سیکنڈ ایئر کلاس میں شمائلہ آپ کی ٹیچر بول رہی ہوں نفسیات کی. کیا حال چال ہے آپ کا؟ اب آپ کو پتہ ہے کیونکہ یہ کرونا وائرس کی وجہ سے آج کل کلاسز آن لائن جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، تو اس کے لیے ایک آپ کے لیے ایپ جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کی ہے. ٹھیک ہے، کالج والوں نے، تو اسی کے تھرو اب جو ہے وہ ہم نے پڑھنے کا سلسلہ انشاءاللہ شروع کرنا ہے. تو سب بچوں نے سننا ہے غور سے، اور اس کو کمنٹ سیکشن میں جا کے اس کے اوپر رسپانس بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ ایئر کا جو پورشن ہے نفسیات کا، اس میں ہم نے سب سے پہلے اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو تعارف دوں گی نفسیات کا، سیکنڈ ایئر کے پورشن کا. تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکسٹ بک آپ نے پہلے جیسے فرسٹ ایئر میں آپ پنجاب بورڈ کی ٹیکسٹ بک آپ نے کنسلٹ کی تھی نا، میجر بک، تو اس میں بھی آپ نے میجر بک جو ہے وہ ٹیکسٹ بک کو ہی کنسلٹ کرنا ہے. جو پارٹ 2 کی جو لیٹسٹ موسٹ اس کا ورژن ہوگا وہی آپ نے لینا ہے. ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا لیٹسٹ پرچیز کرنا ہے، خریدنا ہے آپ نے، اور پھر اسی میں سے ہی پڑھنا ہے، کیونکہ مین پیپر جو ہے وہ اسی میں سے ہی آتا ہے آپ کا. اور سیکنڈ ہینڈ بک کے طور پر اگر آپ نے کوئی بک یوز کرنی ہے تو وہ یہ جو احسان الحق کی بک ہے وہ بیسٹ بک ہے. تو سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس کا مین انٹروڈکشن دوں گی آپ کو سیکنڈ ایئر کی بک کا، کہ اس میں 4 مین پارٹس ہیں. جو سب سے پہلا پارٹ ہے وہ اس میں ہے نموئی نفسیات کا. نموئی جو ہے وہ نشو و نما سے ورڈ ہوتا ہے، لفظ وہیں سے ہے یہ، اور انگلش میں اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، نموئی نفسیات. تو پارٹ اس کے 4 پارٹ ہیں. جیسے فرسٹ ایئر کی بک میں ہم نے چیپٹر وائز پڑھا تھا، ویسے اس میں چیپٹر وائز نہیں ہے، اس میں ایریاز دیے ہوئے 4 میجر پارٹ اور ایریاز ہیں، جن میں سے ہر ایریا کو ہم نے 1 بائی 1 جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. سب سے پہلا حصہ اس میں جو ہے وہ نموئی نفسیات کا ہے. پھر سیکنڈ پارٹ اس میں جو ہے وہ ہے صحت کی نفسیات، سائیکالوجی آف ہیلتھ، جس میں ہم نے نارمیلٹی اور اب نارمیلٹی کے بارے میں پڑھنا ہے کہ نارمز کیا ہیں، اور جو ہے مینٹل ڈس آرڈرز جو ہیں وہ کیا ہیں، اور مینٹل ہیلتھ جو ہے یعنی ذہنی صحت اور اب نارمیلٹی کے جو تصورات ہیں وہ ہم اس میں پڑھیں گے. پھر حصہ سوم جو ہے وہ سماجی نفسیات ہے، جو سوشل سائیکالوجی کے حوالے سے ہے، کہ جو پیپل ہیں جو معاشرے میں رہ رہے ہیں، لوگ سماج میں، تو کس طرح آپس میں رہ رہے ہیں، ان کے رویہ جات کیا ہیں، تعصبات ان کے اندر کیا ہیں. ٹھیک ہے، رویہ جو ہیں وہ پیمائش ان کی ہم کیسے کر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں. جو پارٹ 4 ہے، چہارم حصہ ہے، وہ ہے رہنمائی اور مشاورت، جس میں گائیڈنس اور کاؤنسلنگ شامل ہے، کہ کس طرح سے ہم نے گائیڈ لائن دینی ہے اور کیسے مشورہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. کسی بھی کوئی بھی شخص یا کوئی بھی فرد جب کسی مسئلے کا شکار ہوتا ہے تو اس کو حل کرنے کے لیے وہ کسی پراپر ٹیکنیکل پرسن کے پاس جاتا ہے، یا پھر عام کسی پرسن سے وہ رہنمائی حاصل کرتا ہے. اس کی ڈیٹیل پھر ہم حصہ چہارم میں پڑھیں گے. تو یہ حصہ جات ہیں، اس میں پیپر کا پیٹرن بالکل وہی ہے جو کہ باقی پیپرز میں بھی ہے. آپ کو پتہ ہے جیسے فرسٹ ایئر کے پیپر میں نے بتایا تھا کہ پیٹرن ہے پیپر کا. ایگزام جو ہے وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے ہو نہیں پائے، لیکن یہ کہ اگر ہوتا ہے پیپر تو پیپر میں پیٹرن وہی ہوگا. سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو پیٹرن ہے پیپر کا. جیسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں 17، اور اس کے بعد جو سبجیکٹیو پورشن ہے اس کے اندر آپ کے شارٹ کوسچنز اور لانگ کوسچن ہے. اسی حوالے سے آپ نے پھر پریپریشن کرنی ہے اپنی، اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے اب ہمارا حصہ اول جو ہم نے شروع کرنا ہے وہ نموئی نفسیات ہے، ڈیولپمنٹل سائیکالوجی. تو جو نموئی نفسیات ہے اس کے لیے ٹرم یوز ہوتی ہیں. انگلش میں اس کے لیے ٹرم ہے ڈیولپمنٹل، اردو میں اس کو نموئی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو ارتقائی بھی کہا جاتا ہے، اور نشو و نمائی نفسیات بھی اس کے لیے نام. 3 اس کے لیے الگ الگ ٹرم ہیں، نموئی نفسیات یا ارتقائی یا نشو و نما کی نفسیات. تو کیا اس میں نموئی نفسیات جو ہے وہ کیا چیز ہے اس میں، کہ نموئی کے اندر نشو و نما کے حوالے سے ہم جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں. پہلے تو تھوڑا سا نفسیات کے حوالے سے تعارف آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے پارٹ 1 کے اندر. تو جو پارٹ 1 میں آپ نے تعارف پڑھا نفسیات کی مین تعریف، وہ کیا ہے کہ جو بھی آپ کا کردار ہے اور جو ذہنی اعمال ہیں ان کا مطالعہ نفسیات کہلاتا ہے. تو نفسیات کی یہ والی شاخ نموئی نفسیات جو ہے اس کے اندر نشو و نما کے حوالے سے ہم نے ڈیٹیل پڑھنی ہے، کہ پرسن جب پیدائش سے پہلے جو ہے اس کی سٹیجز اور موت تک جو سلسلہ ہے اس کی جو جسم میں تبدیلیاں آتی ہیں، ذہنی، جسمانی اور روحانی جو چینجز آتی ہیں، ان سب کی سٹڈی اس کے اندر جو نموئی نفسیات کہلاتی ہے. اس کی جو مین یہاں پر سب سے پہلے ہم نموئی نفسیات کے اندر اس کے جو سب ٹاپک ہے اس کا ہم دیکھیں گے ماہیت اور وسعت. ماہیت کا مطلب ہے کہ نیچر کیا ہے اس کی، سبجیکٹ کی، اور اسکوپ اس کا کیا ہے.
نیچر کے اندر اس کی آ جاتی ہے کہ وہ کس طرح کی ایریا ہے، وہ شاخ کس طرح کی چیز کو ڈیل کر رہی ہے، تو اس میں ہم نے اس حوالے سے اس کو ایکسپلین کرنا ہے۔ تو نموئی نفسیات جو ہے بیسیکلی نفسیات کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، اس کی برانچز میں سے ایک برانچ ہے، اور یہ جو نشوونما کے تمام ادوار ہیں ان کو یہ اسٹڈی کرتی ہے، یعنی قبل از پیدائش سے شروع ہو کے موت تک جو تبدیلیاں ہیں ان سب کا جو عمل ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے۔ جیسے پیدا ہونے سے پہلے بچہ جو ہے وہ کس سٹیج میں ہوتا ہے، پیدائش کے فوراً بعد جو اس کے اندر چینجز آ رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، جب ذرا بڑا ہوتا ہے پھر بچپن کا دور آتا ہے، پھر نوبلوغت کا آتا ہے، پھر بلوغت کا آتا ہے، اسی طرح سے ڈیفرنٹ سٹیجز جو اس کی لائف میں آ رہی ہیں ان سب کے اندر کیا میجر چینجز آ رہی ہیں جسمانی طور پر اور جو روحانی طور پر اس کے اندر چینجز آ رہی ہیں، جسمانی، ذہنی اور ساری جو تبدیلیاں ہیں اس کے اندر، ان کا جو ڈیپ اسٹڈی ہے، مطالعہ ہے، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، اسٹیج بائی اسٹیج جو ان کو اسٹڈی کرنا ہے وہ نموئی نفسیات کہلاتا ہے۔ تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کے اندر ہم نے صرف نشوونما کے حوالے سے جو ہے وہ سارا اسٹڈی کرنا ہے، اور پراپر جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ نشوونما جو ہے اس کا عمل استقرار حمل سے لے کر موت تک جاری رہتا ہے۔ استقرار حمل ٹرم اب کیا ہوتی ہے کہ جو ہی حمل قرار پا جاتا ہے تو اس کے بعد سے جتنی تبدیلیاں ماں کے پیٹ کے اندر بھی آ رہی ہیں بچے کی وہ ساری، اور پیدائش کے فوراً بعد اور پھر موت تک یہ سلسلہ جو جاری رہتا ہے اس سب کی ہم نے اسٹیج بائی اسٹیج اس کے اندر اسٹڈی جو ہے وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو بھی فردر ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے، وسعت کا کیا مطلب ہے کہ کہاں کہاں کن کن ایریاز میں ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو لفظ ماہیت اور وسعت کا کیا مطلب ہے کہ ماہیت جو ہے وہ شیپ ہے کسی چیز کی، کہ وہ کیا اس کی شکل ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو حقیقت میں جو نفسیات ہے بیسیکلی وہ جو نموئی نفسیات کی ٹرم ہے وہ یوز ہوتی ہے نشوونما کے حوالے سے، کہ جب بھی ہمارا جو ماحول ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی مہیج ہوتا ہے تو ہم اس کو فوراً رد عمل شو کرتے ہیں۔ تو مہیج اور رد عمل کے درمیان جو بیسیکلی یہ ایک جو لنک ہے، ایک تعلق ہے، اسی کا مطالعہ جو ہے وہ نموئی نفسیات کہلاتی ہے، کہ مہیج اور رد عمل، مہیجات ماحول کے اندر جو ہیں ان کو جب ہم رد عمل دیتے ہیں تو یہ ایک نفسیات کا علم ڈیل اسی چیز کو کرتا ہے کہ مہیج اور رد عمل کے درمیان جو ہے ہمارا، ہم کوئی بھی جو ماحول کے اندر کوئی مہیج موجود ہوتا ہے ہم اس کو رد عمل شو کیسے کرتے ہیں۔ اور شو کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، ہمارا کردار جو ہے وہ بیرونی طور پر بھی ہوتا ہے شو، اور اندرونی طور پر بھی۔ جو اندرونی اور بیرونی کردار ہیں، وہ اندرونی جو کردار ہے وہ ہماری سوچ پر مبنی ہوتا ہے، جو بیرونی ہے اس میں ہم اپنے اعمال جو ہے وہ شو کر رہے ہوتے ہیں، وہ دوسرے لوگ ان کو آبزرو بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ذہنی اعمال اور کردار کا مطالعہ بیسیکلی نفسیات ہے، اور جو نموئی نفسیات ہے اس کے اندر نشوونما کے حوالے سے جو بھی چینجز آتی ہیں، جو بھی ماحول کے اندر مہیجات موجود ہوتے ہیں ان کو کیسے بچہ رسپانس کرتا ہے، رد عمل کرنا سیکھتا ہے۔ پیدائش سے پہلے بھی وہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی چیزوں کو اس سے مانوس ہوتا ہے، اب ماں کی آواز سے مانوس ہوتا ہے، مختلف اشیاء جو ہیں ان سے مانوس ہوتا ہے، وہ رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے۔ اور ماں جس طرح کا کے ماحول میں ہوتی ہے، جس طرح کے کام پسند کر رہی ہوتی ہے، جیسے اس کو میوزک سننا پسند ہے یا وہ کچھ اور کام کر رہی، کچھ اور اس کو پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا شوق ہے، تو یہ سب چیزوں کا شوق بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی رسپانس شو کر رہا ہوتا ہے اس چیز کو، کہ ماں کس کس طرح کے بیہیویئر شو کر رہی ہے، تو ویسے ہی وہ چیز لرن کرتا ہے۔ وہیں سے لرننگ کا پروسیس، اس کا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ قبل از پیدائش ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ 6-7 منتھ میں جب بچہ تقریباً اس کے زیادہ تر آرگنز یا اعضاء تشکیل پا جاتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے پھر جو ہے وہ رسپانس کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ایک طرح سے اور اس کا ایک ماحول ہوتا ہے، نیچر ہوتی ہے، اور جب وہ آفٹر برتھ اس کا جو ماحول ہے وہ چینج ہوتا ہے اور اس کے اندر پھر وہ اور طریقے سے رسپانس کرتا ہے۔ پیدائش کے بعد بچے کا جو ماحول ہے وہ چینج ہوتا ہے، اور وہ جس طرح کے ماحول میں پیدا ہوتا ہے وہ فوراً پہ چیزوں کو جو ہی پیدا ہوتا ہے تو اس کو ایک طرح سے ایک کیفیت سے باہر آتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ذرا نیرو ماحول ہوتا ہے، تنگ ماحول ہوتا ہے، وہاں ہر چیز اس کو خود ہی سپلائی ہو رہی ہوتی ہے ماں کی طرف سے، ناف کی مدد سے اس کو خوراک بھی مل رہی ہوتی ہے، اور اس کی باڈی کے اندر سے جو ایکسٹرا جو فضلہ ہے یا جو ایکسکریشنز ہوتی ہیں وہ ہو رہی ہوتی ہیں ماں کی باڈی کے تھرو۔ لیکن جب وہ پیدا ہوتا ہے، انڈیپینڈنٹ دنیا میں آتا ہے پیدا ہو کر، تو وہ پھر کچھ نہ کچھ اعمال جو ہوتے ہیں باقی سارے فیڈ کرنے کا، وہ باہر جو اس کے اٹینڈنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کھلا پلا رہے ہوتے ہیں اور ساری چیزیں۔ ایسا پہلے ماں کے پیٹ میں یہ ماحول اس کو نہیں مل رہا ہوتا، ڈیفرنٹ ماحول اس کو ملتا ہے، تو اس ماحول کے اندر وہ ڈیفرنٹلی ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ اپنے ارد گرد کے جو چہرے ہوتے ہیں ان کو پہچانتا ہے جو اس کو اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ،
وہ اپنی نیڈس یا اپنی ضروریات کے لیے پھر ڈائریکٹلی وہ لوگوں کے ساتھ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتا ہے، اور انڈیپینڈنٹلی یا غیر انحصاری طور پر وہ بھی اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر پاتا. اور زیادہ تر جب وہ جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ تیز روشنی والی چیزوں کو، تیز رنگوں کو، اور اپنے ارد گرد جو پھیر رہے لوگ ہوتے ہیں ان کو وہ اٹینڈ کرتا ہے، اور ان کو وہ غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، اور ان کو رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ اسٹیج بائی اسٹیج جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اسٹیج بائی اسٹیج جو ہے وہ بیٹھنے کی اسٹیج آتی ہے، کرال کرنے کی اس کی آتی ہے، گھٹنوں کے بعد رینگنے کی، بیٹھنے کی، سہارا لے کر کھڑا ہونے کی، لیٹنے کی. اور پھر جب اور ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر بولنا شروع ہوتا ہے، ایک ایک دو دو حرف، اور پھر جملہ، اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ جو ہے اپنے ماحول کے ساتھ مانوس ہوتا ہے. جو ہی وہ کوئی اجنبی چہرہ دیکھتا ہے بچہ تو وہ پریشان ہوتا ہے، رونا شروع کر دیتا ہے. جو ہی مانوس چہرہ دیکھتا ہے تو وہ ہنستا کھیلتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ اٹیچمنٹ شو کر رہا ہوتا ہے. اور اس طرح جو چیزیں مانوس ہوتی ہیں ان سے اٹیچمنٹ شو کرتا ہے، جو اجنبی اشیاء ہوتی ہیں ان سے وہ خوف کھاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر اسی حوالے سے ہم اسٹڈی کرتے ہیں کہ اسٹیج بائی اسٹیج بچے کے اندر جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں وہ کیا ہیں. قبل از پیدائشی آپ نے بہت زیادہ ٹرم کو ضرور یاد رکھنا ہے کہ نشوونما ایک براڈر ٹرم ہے، وسیع ٹرم ہے، جس کے اندر ہر طرح کی تبدیلیاں، جسمانی بھی، روحانی بھی، اور ذہنی تبدیلیاں جو ہیں وہ نشوونما کے اندر شامل ہے. یہ ایک مین ٹرم ہے جس کے اندر فردر ٹرمز ہم بعد میں دیکھیں گے کہ والدگی کا عمل کیا ہوتا ہے، پختگی کیا ہوتی ہے، وہ ہم نے نشوونما کے انڈر ہی پڑھنی ہے. لیکن نشوونما ایک مین ٹاپک ہے، اور نموئی نفسیات کے اندر ہم نے نشوونما کے سٹیجز کے حوالے سے پڑھنا ہے کہ کیا کیا مراحل ہیں، بچہ ترتیب سے کس مرحلے میں سے کس میں جاتا ہے. سب سے پہلے قبل از پیدائش کا دور آتا ہے، پھر اس کے بعد پیدائش کے بعد کا فوراً بعد کا پیریڈ ہے، پھر بچپن کا پیریڈ آتا ہے، اس کے بعد پھر اس کا نوجوانی کا پیریڈ آتا ہے، پھر جوانی کا، پھر پورا یہ جوانی کا جو پیریڈ ہوتا ہے بلوغت کا، وہ 2-3 مین اور ادوار میں تقسیم ہوتا ہے کہ ارلی بلوغت ہوتی ہے، ابتدائی بلوغت، پھر درمیانی بلوغت، پھر جو آخری ٹائم پیریڈ ہے اس میں وہ آتا ہے. تو وسعت اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ساری جو تبدیلیاں ہیں، ہر طرح کی جو چینجز ہیں وہ اس میں شامل ہیں، اور ان کا ڈیٹیل سٹڈی جو ہے وہ اس شاخ کے اندر ہم اس برانچ کے اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ماں کے پیٹ میں بچہ بننے سے لے کر بڑھاپے اور موت تک ہونے والی جو سائنسی تبدیلیاں جو ہیں ان کو سائنسی انداز میں ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ نموئی نفسیات کہلاتی ہے. اس حوالے سے بہت سارے ماہرین جو ہیں انہوں نے کام کیا، اسپیشلی ایرکسن کا کام امپورٹنٹ ہے، رابرٹ سیزرز کا، شرلے فیلڈمین کا. اور اس کے علاوہ چونکہ تبدیلی کا عمل ساری عمر جاری رہتا ہے، موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، اس لیے اس حوالے سے اس کے اندر ساری جو تبدیلیاں سٹیج بائی سٹیج ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں. جدید دور میں جو جدید دور کے سائنٹسٹ ہیں وہ اسٹینلے ہال ہیں، سیگمنڈ فرائیڈ ہیں، جان پیاجے واٹسن. انہوں نے کافی سارے نظریات اور قوانین جو ہیں وہ بچوں کے سٹیجز کے حوالے سے انہوں نے بتائے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مین جو ڈیفینیشن ہے نموئی نفسیات کی وہ کیا ہے. ماہیت اور وسعت ہم نے پڑھ لی کہ اس کی نیچر کیا ہے نموئی نفسیات کی، اور کہاں کہاں اس کی اپلیکیبلٹی کیا ہے. وسعت جو ہوتی ہے وہ اسکوپ میں آتی ہے، اور ماہیت کا مطلب ہے کہ نیچر کیا ہے اس ٹرم کی. تو نیچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو اس کی مین سٹیجز ہیں ساری وہ آتی ہیں کہ قبل از وقت جو قبل از پیدائش سے شروع کر موت تک کے اندر جتنی تبدیلیاں ساری ہیں ان کا سائنٹیفک انداز میں مطالعہ کرنا نموئی نفسیات ہے. اور نموئی نفسیات جو ہے وہ ہم ہر سٹیج کے بارے میں جو چینجز آتی ہیں ان کی ڈیٹیل سٹڈی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، اور ڈیٹیل سٹڈی سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی سٹیج میں جب بچہ کس طرح پہنچتا ہے تو باہر جو اس کے ماحول کے اندر مہیجات موجود ہوتے ہیں ان کو ریئیکٹ کیسے کرتا ہے، اس کے اندر مثبت تبدیلیاں ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اور ہم اس کی ذات کے اندر سے جو منفی تبدیلیاں یا خامیاں ان کو ہم دور کیسے کر سکتے ہیں. سب سے بڑا اپلیکیبلٹی جس کی نموئی نفسیات کو اسٹڈی کرنے کے یہ کہ ہم بہتر انداز میں پرورش کے کون سے انداز ایسے اپنائیں بچوں میں کہ جو ان کی شخصیت کو پازیٹیو رخ دیں، مثبت رخ دیں، اور وہ ایک اچھے شہری اور اچھے انسان جو ہیں وہ اپنی خاندان کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے ثابت ہوں. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی مین جو تعریف ہے وہ کیا ہے. نموئی نفسیات، ارتقائی نفسیات یا نشوونمائی نفسیات یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے وہ ہے کیا. یہ نفسیات کی وہ شاخ ہے جو فرد کی پوری زندگی میں رونما ہونے والی تمام تر تبدیلیوں کا مطالعہ کرتی ہے. یعنی قبل از پیدائش جو ہی زائگوٹ بنتا ہے، خلیہ بنتا ہے، باراور ہوتا ہے یوگا، تبھی سے لے کر آن ورڈ جو بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان سب تبدیلیوں کا مطالعہ سائنٹیفک انداز میں جو ہے وہ نموئی نفسیات کہلاتا ہے.
پھر بچہ جو جو اسٹیجز جن جن مراحل سے گزرتا جاتا ہے ہر مرحلے کی تفصیلی اسٹڈی جو ہے وہ کی جاتی ہے. جب بچہ بالکل ابھی دودھ پینے والے پیریڈ میں ہوتا ہے تو نوزائیدگی کا دور اس کو کہا جاتا ہے. ایک دودھ پیتا بچہ, پھر ارلی بچپن آتا ہے, اس کا ابتدائی بچپن, پھر درمیانی بچپن ہے, پھر تاخیری بچپن آتا ہے. اسی طرح سے پھر نوبلوغت کا جس کو ٹین ایج کا پیریڈ کہا جاتا ہے پھر وہ آتا ہے. اور نوبلوغت کے بعد پھر بلوغت پن آتی ہے, اور اس میں بھی 2-3 اسٹیجز مرحلے آتے ہیں کہ ابتدائی بلوغت کیا ہوتی ہے, پھر درمیانی ہے, ٹھیک ہے, پھر آخری حصہ جو ہے وہ بڑھاپے میں شامل ہو جاتا ہے, اور اینڈ تک جو تبدیلیاں ہر اسٹیج کے اوپر آتی ہیں, اور جو بھی مہیجات کس طرح افیکٹ کرتے ہیں جو پرسن ہے وہ اپنی جسم کے اندر جو تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کو کیسے ریئیکٹ کرتا ہے, ذہنی طور پر کیسے ان کو وہ ایڈجسٹ کرتا ہے ان کے ساتھ, ان تبدیلیوں کے ساتھ. تو ان سب تبدیلیوں کا سائنٹیفک انداز میں جو مطالعہ ہے وہ نموئی نفسیات کہلاتا ہے. اب اس کے اندر فردر جو ٹرمز ہم نے نموئی نفسیات کے اندر دیکھنی ہے اس میں ہم نے دیکھنی ہے نشوونما کیا ہوتی ہے, بالیدگی کیا ہے, پختگی کیا ہے. یہ ہمارا اگلا لیکچر انشاءاللہ ہم اس کے اندر تفصیل سے اس پہ حوالے سے ہم پڑھیں گے. ابھی ہم نے مین ٹرم صرف نشوونما کے حوالے سے پڑھا ہے کہ نشوونما جو ہے وہ کیا ہے, کہ بالکل یہ جو ہے وہ قبل از پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تبدیلیاں ہیں ان سب کا سائنٹیفک انداز میں, سائنسی انداز میں مطالعہ جو ہے وہ نموئی نفسیات کہلاتی ہے. اور یہ ایک وسیع تر ٹرم ہے, اور اس کے اندر ہر طرح کی چینجز, ہر طرح کی تبدیلیاں, ہر طرح کے جو مہیجات ہوتے ہیں ان کو پرسن جو ہے فرد وہ رد عمل کیسے شو کرتا ہے اس کا ڈیٹیل اسٹڈی جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے کرنی ہے. آگے جو اگلا پوائنٹ ہے اس میں ہوا ہے نموئی نفسیات کے مطالعہ کے مقاصد. کیوں ہم اسٹڈی کرتے ہیں نموئی نفسیات کو, اس کا مین پرپز کیا ہے, اس برانچ کو اسٹڈی کرنے کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے. سب سے پہلے یہاں پر 1-2 ٹرمز ہیں جن کو میں ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. نامیات ایک ٹرم ہے جو آپ کی بک میں انہوں نے دی ہوئی ہے. نامیات کا مطلب ہے کہ ہر زندہ چیز, جو دماغ رکھنے والی جو چیز ہے وہ نامیات کہلاتی ہے. آرگنزم, یہ چھوٹی شارٹ کوسچنس کے اندر ڈیفینیشنز میں کئی دفعہ پوچھ لیتے ہیں کہ نامیات کیا ہوتی ہے. تو نامیات جو ہے وہ ہر چیز جو زندہ ہے اور جو دماغ رکھتی ہے اور جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گی نموئی نفسیات کے مطالعہ کے مقاصد. نموئی نفسیات کے مطالعہ کے جو مقاصد ہیں وہ ہم 2-3 پوائنٹ اس کے ابھی ہم کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ایک ٹرم بتائی تھی نامیات کے حوالے سے کہ نامیات جو ہے وہ ہر زندہ دماغ رکھنے والی جو چیز ہے وہ نامیات کہلاتی ہے. اس کو آرگنزم بھی کہتے ہیں انگلش میں ٹرم. ایسی چیز جس کے اندر تمام باہمی اعضاء جو ہیں وہ آپس میں مصروف کار رہتے ہیں, اور نظام عصبی جو نامیات ہوتے ہیں ان کے اندر جو نروس سسٹم ہے یا جو دماغ کا نظام ہے وہ پیچیدہ ہوتا ہے کافی زیادہ. اور جو نظام عصبی ہے وہ ان میں پیچیدہ ہوتا ہے, اور مرحلہ بلوغت تک پہنچنے اور اپنی صلاحیتوں سے مستفید ہونے کے لیے ان کے اندر جو آموزش کا عمل ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. سیکھتے ہیں وہ, ان کے اندر جینیاتی طور پر بھی یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے اور ساتھ ماحول میں سے بھی اپنے وہ لرن کر رہے ہوتے ہیں. تو دونوں ابھی ہم دیکھ رہے تھے نامیات کی, میں آپ کو ڈیفینیشن بتا رہی تھی کہ جو نامیات ہے وہ ہر زندہ دماغ رکھنے والی چیز جو ہے وہ نامیات کہلاتی ہے. اور جو نامیات ہے اس کے بدن کے اندر تمام اعضاء جو ہوتے ہیں وہ باہمی نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں, اور نظام عصبی جو ہے وہ نامیات کا وہ پیچیدہ ہوتا ہے. آموزش کا عمل ان کے اندر اپنے ماحول میں سے بھی ہو رہا ہوتا ہے, جینیاتی طور پر بھی ان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ماحول کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. اور جو نموئی نفسیات ہے اس کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ بھرپور انرجیز کا مالک ہوتا ہے, اور وہ آہستہ آہستہ اس کی باڈی جو ہے وہ نشوونما پا رہی ہوتی ہے, اس کا جسم جو ہے وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. لیکن آہستہ آہستہ جب وہ فل گروتھ حاصل کر لیتا ہے, بلوغت کو بالغ ہو جاتا ہے, بالغ پن تک پہنچ جاتا ہے, تو پھر ایک سٹیج شروع ہوتی ہے جب باڈی کے اندر جو جسمانی نظام ہوتا ہے وہ ڈسٹرکٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے اندر ٹوٹ پوٹ جو ہے وہ خلیوں کے اندر باڈی کے جو سیل ہیں اس کے اندر ٹوٹ پوٹ اور انحطاط پذیری کا عمل جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو شروع کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ انتہائی زیادہ انرجیٹک اور فل آف انرجی ہوتا ہے. تمام جو باڈی آرگنز ہوتے ہیں وہ بالکل صحیح طریقے کے ساتھ نشوونما پا رہے ہوتے ہیں, اور بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اپنے فنکشن جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں تمام باڈی آرگنز اور اعضاء. لیکن جو ٹائم گزرتا رہتا ہے تو ان کے اندر انحطاط پذیری اور ٹوٹ پوٹ کا عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. شروع میں جو نامیات ہوتا ہے وہ اپنی تمام بھرپور صلاحیتوں سے اپنے جسم سے مستفید ہو سکتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو بڑھاپے کی طرف جسم مائل ہوتا ہے تو پھر
جو چینجز ہیں وہ ان میں انحطاط شروع ہو رہا ہے، درجہ بدرجہ کمی کا شکار جو ہے وہ اس کے فنکشن جو ہے وہ ہونا شروع ہو رہا ہے. مختلف باڈی آرگنز جو ہوتے ہیں ان کے اندر چینجز شو ہوتی ہیں، اور وہ ڈفرینٹ طرح کی مختلف طرح کی بیماریاں یا ان کی وجہ سے آرگنز کے اندر جو سیلز ہوتے ہیں ان میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو رہا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ نفسیات کی جو یہ والی شاخ ہے نموئی نفسیات، اس کے مین مقاصد کیا ہیں. سب سے پہلا مقصد تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نشو و نما کی یہ شاخ جو ہے بیسیکلی ایک عہد سے دوسرے عہد تک تمام طرح کی جو تبدیلیاں ہیں ان کا یہ مطالعہ کرتی ہے، جس میں ظاہری شکل و صورت بھی شامل ہے، دلچسپی، کردار اور نصب العین جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. کسی بھی پرسن کے اندر اس کی جو شخصیت ہے اس کو انڈرسٹینڈ وہ کیسے کرتا ہے، اس کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہے، دلچسپیاں کیا ہیں، اس کا کردار ظاہری اور باطنی کیا ہے، اور اس نے اپنی زندگی میں کیا گول یا کیا اس کا نصب العین جو ہے اس نے وہ متعین کیا ہے. نشو و نما کی یہ تبدیلیاں کب واقع ہوتی ہیں اور کون سے عوامل اور اسباب و حالات ان تبدیلیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں. یعنی یہ تبدیلیاں سٹیج بائی سٹیج آتی ہیں. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر اور طرح کے رد عمال ہوتے ہیں، سادہ رد عمال ہوتے ہیں. آہستہ آہستہ یہ رد عمال پیچیدہ ہوتے جاتے ہیں اور اپنے ماحول کے اندر سے وہ فیکٹرز کو، عوامل کو دیکھتا ہے اور ان کو پھر وہ رسپانس جو ہے وہ رد عمل ان کے اوپر شو کرنا شروع ہو رہا ہے. تو اس طرح سے جو مقاصد ہیں بیسیکلی جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے بالکل، تو وہ بالکل اس وقت صرف کھانا سونا، اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں وہ صرف اتنی ہوتی ہیں کہ اسے کھانا ہے، سونا ہے، یورین پاس کرنا ہے، اور اس نے جو ہے وہ صرف سک کرنے کی اس کی جو نیڈس ہوتی ہیں وہ زیادہ پرومیننٹلی موجود ہوتی ہیں. لیکن جو ذرا بڑا ہوتا ہے تو اپنے ماحول کے اندر مختلف طرح کے معجزات کو سمجھتا ہے، ان کو سیکھتا ہے اور ان کو رد عمل شو کر رہا ہوتا ہے. اور یہی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں کس قسم کے اس کا کردار شروع میں ہوتا ہے بچپن میں، وہیں سے پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے کہ بڑا ہو کر بچہ کس طرح کے کردار کا مالک ہوگا. اور یہ تبدیلیاں جو ہیں یہ زیادہ تر ہر بچے میں مختلف ہوتی ہیں. انفرادی اختلافات ایک ٹرم ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہوئی تھی کہ انڈیویجول ڈفرینسز جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. ہر بچہ دوسرے بچے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور ہر محیط جو ہے اس کو ہر بچہ ایک ہی طرح سے رد عمل شو نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ ڈفرینٹ وے میں اس کو جو ہے وہ ریئیکشنز شو کرتا ہے. تو یہ جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے یہ چیز. تو تبدیلیاں انفرادی ہوتی ہیں. کس قسم کی تبدیلیاں؟ بعض چینجز ایسی ہوتی ہیں جو ہر سٹیج کے اندر کامن ہوتی ہیں، تو انہی کی اسٹڈی جو ہے وہ نموئی نفسیات کے اندر ہم کر رہے ہوتے ہیں بیسیکلی کہ کس طرح سے وہ جو ہے وہ پرسن جو ہے وہ مختلف طرح کے جو ایجاد ہوتے ہیں ان کو فرد کس طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے بچپن کے اندر. اس کے اندر جو بچپن میں چینجز آ رہی ہیں وہ کیا آ رہی ہیں، ذرا بڑا ہونے پر چیزوں کو وہ ویو کیسے کر رہا ہے، پھر اور بڑا ہونے پر چیزوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. تو 17 18 یا 19 سال کی ایج میں جو بچہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو پراپر طریقے سے، جو کمپلیکس کانسیپٹ ہوتے ہیں، جو پیچیدہ تصورات ہوتے ہیں، ان کو وہ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ جسمانی تبدیلیاں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ ابھی ہو رہی ہوتی ہیں. بہت سارے باڈی آرگنز جو بچے کے اندر اعضاء ہوتے ہیں وہ مکمل طور پر تشکیل نہیں پائے ہوتے، لیکن کچھ جو عضو ہیں وہ مکمل تشکیل پا جاتے ہیں. کچھ پیدائش کے بعد بھی ان کے اندر تبدیلیوں کا عمل جاری رہتا ہے، اور یہ سلسلہ تقریباً 18 19 سال تک جاری رہتا ہے کہ دماغ کے اندر بھی جو تبدیلیاں ہیں، ڈیولپمنٹل چینجز ہیں، وہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور بچے کے باقی جو جسمانی اعضاء ہیں وہ بھی تشکیل پا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ ہڈیاں وغیرہ جو ہیں یہ بن رہی ہوتی ہیں، بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور کچھ نئی جو نروس سسٹم ہے، نظام عصبی، اس کے اندر بھی بہت سارے خلیات ہیں، جو سیلز ہیں وہ ادھر ادھر پڑے ہوتے ہیں اور ان کے اندر لنک ڈیولپ نہیں ہوا تھا، کچھ ابھی بنے ہی نہیں ہوتے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 18 سے 19 ایئر تک جاری رہتا ہے. جب یہ مکمل تشکیل جسم پا جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہی پھر سیلز کے اندر ٹوٹ پھوٹ کا عمل شروع ہو جاتا ہے، پھر انحطاط پذیری کا عمل شروع ہو جاتا ہے. پہلے ڈیولپمنٹ فل لیول پر پہنچتی ہے کہ تمام جسمانی اعضاء جو ہوتے ہیں وہ اپنا بہتر طریقے سے اپنا کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ٹوٹ پھوٹ کا عمل خلیوں میں شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ زوال پذیری کا عمل شروع ہوتا ہے. پھر وہ جو ارلی بڑھاپا ہے وہاں سے یہ پروسیس جو ہے یہ شروع ہو جاتا ہے شروع. تو اب یہ والا جو ابھی ہم اس کے حوالے سے جو اس میں نشو و نما کے حوالے سے ہم نے اور ٹرم پڑھنی ہے وہ ہم نے دیکھ لیں کہ نشو و نما کے اندر جو فردر سب ٹرمز یوز ہوتی ہیں وہ بالیدگی کی ٹرم یوز ہوتی ہے، پختگی کی. لیکن نشو و نما ایک براڈر ٹرم ہے، ایک میجر ٹرم ہے جس کے انڈر ہم پختگی کو اور بالیدگی کو پڑھیں گے. لیکن پیپر کے اندر ہم دیکھیں ایگزام کے اندر بہت زیادہ یہ کوسچن آتا ہے کہ بالیدگی، پختگی اور نشو و نما کے میں تینوں ٹرمز میں فرق کیا ہے. بیسیکلی بالیدگی اور پختگی جو ہے وہ نشو و نما سے ریلیٹڈ ہے. نشو و نما کی میجر فیکٹر ہے، اور میجرلی ہم ڈیفائن جب کرتے ہیں نشو و نما کو تو ہم اس ٹرم کے اندر ہر طرح کی تبدیلیاں، ہر طرح کی چینجز جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جسمانی تبدیلیاں کیا فرد میں آ رہی ہیں،
اس کی جو ذہنی تبدیلیاں ہیں وہ کیا آ رہی ہیں، اس کے علاوہ اس کی جو اعضاء ہیں وہ کس طرح سے کون سی ایج تک پہنچتے وہ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، اور کس عمر کے بعد وہ انحطاط کا شکار جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری تفصیل ابھی ہم نے اس میں پڑھنی ہے۔ بالیدگی، پختگی اور نشو و نما میں فرق کیا ہے، اس حوالے سے بہت زیادہ پیپر میں بھی پوچھا جاتا ہے، اور یہ کامن ٹرم ہے، اس کا بہت زیادہ آپ کو فوراً جو ہے وہ جب پوچھا جائے تو اس ٹرم کا فوراً آپ کو جو جواب ہے وہ آنا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ نشو و نما کیا ہوتی ہے، بالیدگی کیا اور پختگی کیا ہے۔ یہ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں ٹیبولیٹ کر کے ان دونوں ٹرمز کو ان کے ڈفرینسز کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی۔ اب آپ نے تھوڑا سا جب لیکچر اگر سن لیا ہے تو سننے کے بعد آپ نے اس کو سب بچوں نے بیٹا کمنٹ سیکشن میں اس حوالے سے کچھ نہ کچھ ڈسکشن ضرور کرنی ہے، اس ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہوئی ڈسکشن ہو، کوئی کوسچن کسی نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے، پوچھنا ہے لیکچر کے حوالے سے تو آپ نے وہ پوچھنا ہے، کوئی ارریلیونٹ کوسچنز آپ نے اس کے اندر نہیں پوچھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر اس کے لیے آپ نے کرنا ہے۔ پھر ابھی ہم 1-2 لیکچرز اپلوڈ کرنے کے بعد پراپر میں آپ کو ڈے بتاؤں گی، جس میں ڈسکشن ڈے ہم رکھیں گے، ڈسکشن ٹائم ہم رکھیں گے، چیپٹر کے حوالے سے جو بھی کنفیوژنز ہیں وہ آپ اس پہ مجھے میسج کر سکتی ہیں، تو میں ان کا آنسر آپ کو میسج باکس میں دے دوں گی۔ تو ابھی آپ نے یہ صرف ابھی جو ہم نے ابھی تک کا لیکچر اس میں صرف ہم نے اس کا تعارفی مواد پڑھا ہے کہ نفسیات جو ہے وہ کیا ہے اور نموئی نفسیات کیا ہوتی ہے۔ ایک شاخ ایک برانچ ہے نفسیات کی، جس کے حوالے سے بھی ہم نے اس میں پڑھا ہے۔ نموئی نفسیات میں کس کی نیچر کیا ہے، ماہیت کیا ہوتی ہے، وسعت کیا ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کے مطالعے کے مقاصد کیا ہیں، یہ تینوں چیزیں بھی ہم نے پڑھی ہیں۔ اور پوری جو ویڈیو آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے، اور سن کر آپ کے ذہن میں جو سوال آتا ہے، جو کوسچن آتا ہے، آپ نے اس کو کمنٹ سیکشن میں آپس میں بھی ایک دوسرے کے کوسچن آنسر آپ کر سکتے ہو ایک دوسرے کو، اور انٹریکشن جو ہے وہ آپ نے اس میں ضرور کرنی ہے، اور رد عمل جو ہے وہ شو کرنا ہے، ویو کرنے کے بعد کوئی نہ کوئی کمنٹ سیکشن میں ضرور ڈالنا ہے آپ نے۔ اور اس کے لیے بھی پراپر طریقے سے میں اس کی جو ہے وہ گریڈنگ پھر ہم کریں گے اس کی پراپر طریقے سے، کہ کون سے بچے جو ہیں وہ ایکٹیولی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ تو جب ایگزام کا کوئی سلسلہ کار ہوگا تو اس میں پراپر پھر سکورنگ اس حوالے سے ہم کریں گے۔ تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ پڑھنے کے بعد آپ نے اس پہ رسپانس یا رد عمل جو ہے وہ ضرور شو کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ نے جو ہے وہ بتانا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ آئی ہے، کیا ڈیفیکلٹی ہے، کوئی مشکل ہے، اگر کوسچن میں کہیں پر کوئی پرابلم ہے لیکچر کے حوالے سے، صرف ارریلیونٹ چیز آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ نہیں کوئی بھی کوڈ کرنی، ٹھیک ہے۔ باقی جو پیپر کا پیٹرن ہے وہ میں آپ کو پہلے سے بتا چکی ہوں کہ یہ وہی پیٹرن ہے جو آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں ہیں، ایم سی کیوز بھی ہیں اندر۔ جب ہم چیپٹر کو اینڈ کر لیں گے، پورا چیپٹر ہم پڑھ لیں گے، تو آخر میں ہم چیپٹر کے اینڈ میں جیسے ہم پہلے ریویژن کرتے تھے ویسے ہم شارٹ کوسچنز کی اور ایم سی کیوز کی ریویژن کریں گے۔ واٹس ایپ کے اوپر بھی میں اپنی جتنی میرے پاس بچیاں ہیں ان سب کے جن کے کانٹیکٹ نمبرز مجھے ملے ہیں ان سب کو میں ایڈ کر کے گروپ بناؤں گی، اور اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ جو ڈسکشنز ہیں اس کے حوالے سے، ویڈیو کے حوالے سے، وہ ہم اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اور جو پریکٹیکل ورک ہوگا وہ ہم ذرا دیر ٹھہر کے سٹارٹ کریں گے۔ پریکٹیکل ورک میں ہمارا سروے کا کام اور یہ سارا جو اس کے اندر شامل ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ان چیزوں کو کرتے جائیں گے، اور پھر یہ چیز جو ہے نا یہ پھر اس طرح سے کورس جو ہے ابھی جب تک ادارے کھل نہیں جاتے تو کورس ہم نے اسی طرح ہی انشاءاللہ کور کرنا ہے، لیکن آپ کا پارٹیسپیشن اس میں ضروری ہے کہ آپ نے ضرور اس پہ رسپانس شو کرنا ہے۔ اچھا بچوں، یہ والا پیٹرن اور یہ والا سسٹم آن لائن ہے، چونکہ سارا یہ آپ کے لیے نیا ایک سسٹم ہے، لیکن آپ کو سب بچوں کو اب اتنا زیادہ جو ٹائم گیا بیچ میں آ گیا کورونا کی وجہ سے ادارے ایک دم ایکسیڈنٹلی بند ہو گئے ہیں، تو جو کلاسیں بیسیکلی اگست میں شروع ہونی تھی وہ ابھی سے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ ہفتے میں 2 لیکچر ہوا کریں گے آپ کے، اور دن ہوگا یہ فرائیڈے اور سیٹرڈے کا۔ جمعہ اور ہفتہ کو آپ کا نفسیات کا سیکنڈ ایئر کا میرے ساتھ ہوا کرے گا آن لائن لیکچر۔ تو آپ ویڈیو اپلوڈ کر دیجیے کہ یوٹیوب کے اوپر، اس کا لنک جو ہے وہ واٹس ایپ کے گروپ کے تھرو آپ کے ساتھ شیئر ہو چکا ہے۔ کمپلسری سبجیکٹ کے آپ کے جو ٹیچر ہیں اردو والے اور انگلش والے، وہ آپ کو لنک شیئر کر دیں گے، اور اسی لنک کے تھرو آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ اوپن کرنی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ واٹس ایپ پر بھی ہم ایک گروپ بنائیں گے جس میں تمام جو اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ ہر ایریا کی جو سائیکالوجی والے اسٹوڈنٹس ہیں صرف وہ میرے پاس ایڈڈ ہوں گے، ان کو میں واٹس ایپ پر گروپ بناؤں گی، اور ڈسکشن کی کچھ پالیسی جو ہے وہ ہم رکھیں گے۔ یہاں کمنٹ سیکشن میں بھی آپ نے اپنے کمنٹ ضرور دینے، جو بچہ ویڈیو دیکھے گا اس کے اوپر کمنٹ ضرور کرے گا، اس کے لیے اس کو ایڈیشنل نمبر دیے جائیں گے، ایڈیشنلی اس کو مارکس ملیں گے۔ اس کے بعد پراپر ایک میں شیٹ بناؤں گی ایک اٹینڈنس کی، اور اس پر اس کے اٹینڈنس مارک ہوگی۔ جو بچہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ نہیں کرے گا ویڈیو دیکھ کر اس کو مارکس نہیں ملیں گے، اور اٹینڈنس بھی اس کی مارک نہیں ہوگی۔ تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے نام سے آپ نے
جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ جو ہے اس میں آپ کو جو آپ کے فون نمبرز تھے ان کو میں ایڈ کر کے ایک گروپ میں سائیکالوجی گروپ کے نام سے میں گروپ بناؤں گی اور اس میں سارے بچوں کو ایڈ کر دوں گی، اور کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ اس کے اندر ہم آپس میں کوئی بھی کمنٹ سیکشن میں ہم اس میں جا کے ڈفرینٹ چیزوں کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، انٹریکشن کر سکتے ہیں، کوئی بھی میسیج اسی کے تھرو کنوے ہوگا، لیکن ویڈیو اس پر اپلوڈ نہیں ہوگی، ویڈیو آپ کی اسی کے اوپر یوٹیوب کے اوپر آپ کی اپلوڈ ہوگی، وہ آپ دیکھیں گے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، اور کوئی بھی پرابلم اگر ہوتی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں جا کے کوسچن پوچھنا ہے، اس کا آنسر دیا جائے گا۔ کوئی ایک بچہ دوسرے بچے کے کوسچن کو بھی آنسر کر سکتا ہے، لیکن یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے ریلیونٹ رہنا ہے اور ارریلیونٹ کوسچن آپ نے نہیں کرنے۔ ابھی تک ایگزام کی پالیسیز وغیرہ اور یہ سب پیپر کیسے ہونے ان سب چیزوں کے بارے میں کوئی چیز واضح نہیں ہے۔ پہلے تو کہا گیا تھا کہ پروموٹ کر دیا جائے گا بچوں کو، آج کی نیوز یہ تھی کہ پروموشن کے لیے کوئی پراپر قانون نہیں ہے ان کے پاس، تو اس وجہ سے وہ پروموٹ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ اب پتہ نہیں وہ کیا پاس یا فیل والا جو سسٹم ہے وہ اس کو مزید ابھی کریں گے، اس کو ہائی لائٹ جو بھی کرنا ہوگا، یا شاید اکٹھے پیپر لینے ہیں یا جو بھی انہوں نے کرنا ہوگا۔ ابھی پالیسی واضح نہیں ہے، لیکن آپ نے پریپیئر رہنا ہے اور ہر لیکچر جو ہے اس کو توجہ سے، ہر ویڈیو جو ہے اس کو توجہ اور غور سے سننا ہے، اور جہاں کہیں آپ کو کمی لگ رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ مزید ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، وہ آپ نے ضرور پوچھنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے۔ کمنٹ سیکشن میں جا کر میں آپ کو اس کا رسپانس کروں گی، اور واٹس ایپ پہ بھی انشاءاللہ میں نے فون نمبر سب بچوں کے میں نے لے لیے ہیں، نوٹ ڈاؤن کر لیے ہیں، اور ان کا میں الگ سے گروپ بنا دوں گی۔ کچھ بچیاں ہیں جن کے کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، تو ایسی بچیاں اگر آپ کے پاس ان کا کوئی رابطہ نمبر ہے، آپ جو بچیاں ہیں ان کے پاس اگر ان کا کوئی فون نمبر ہے تو ان کو وہ ضرور ایڈ کروا دیں گروپ میں، تاکہ وہ بچیاں بھی مستفید ہو سکیں۔ تو یہ جب پورا گروپ بن جائے گا تو پریکٹیکل کے لیے ہم نے واٹس ایپ والا گروپ جو ہے اسی کے اوپر ہم پریکٹیکل کے حوالے سے ڈسکس کریں گے، کیونکہ سروے بھی ہم نے کرنا ہے، سروے رپورٹ بنانی ہے، اس کے لیے گروپ میکنگ بھی ہم نے کرنی ہے، تو اس کے لیے بھی پراپر پالیسی ہم کوئی بنائیں گے جس میں 8 10 بچوں کو کم از کم، کیونکہ 70 بچیاں ٹوٹل ہیں، 70 پلس ہیں تقریباً بچیاں، تو گروپ ہم نے تقریباً 7 8 گروپ بنانے ہیں، اور گروپ میں پھر آپ نے اپنے ٹاپک سوچنے ہیں اور اس حوالے سے پھر سروے بھی کنڈکٹ کرنا ہے۔ تو پریکٹیکل ورک سروے والا جو ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن اس کے لیے واٹس ایپ گروپ جو ہے وہ میں بناؤں گی اور ایڈ کروں گی بچیوں کو۔ تو ابھی آپ کے پاس جتنی بچی ہیں، آپ کے پاس جو بھی ابھی آپ کے ارد گرد بچے ہیں جنہوں نے اپنا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں دیا ہوا، یا کالج میں ان کا کوئی رابطہ نمبر موجود نہیں اور آپ کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، تو آپ نے ان کو بھی یہ چیز کنوے کرنی ہے کہ وہ یوٹیوب کے اوپر اس چینل پہ جو ہے وہ ہمارے جو کالج کا ایک لنک ہے اس کے اوپر اس کو اوپن کریں، تو اس کے اوپر وہ جو ویڈیوز ہر سبجیکٹ کی جو ہیں وہ اپلوڈ ہوئی ہوں گی، اور ان کو ڈاؤن لوڈ کریں، ان کو ضرور دیکھیں، اور ان کے کمنٹ سیکشن میں جا کر ضرور ان کے اوپر کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی کمنٹ جو ہیں وہ دیں، کوسچن آنسر کی فارم میں ہو، کوئی ٹرم نہیں سمجھ آ رہی، کچھ بھی چیز جو مزید آپ کو لگتا ہے کہ ایکسپلینیشن اس کی ضروری ہے، انکمپلیٹ ایکسپلینیشن ہے، کوئی ٹرم کوئی ڈیفینیشن، تو آپ نے ضرور اس کے حوالے سے کوسچن کرنا ہے، اور غور سے آپ نے اس کو سننا ہے، اور اس حوالے سے پھر آپ نے پراپر اب آپ کا جو پڑھائی ہے وہ اسی طرح سے ہم ٹاپک وائز چلیں گے، چیپٹر وائز، فرسٹ چیپٹر کے پھر پہلے ٹاپک ہم جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے ویسے پڑھ کے اینڈ میں ہم جب چیپٹر کو وائنڈ اپ کریں گے تو اینڈ میں ہم اس کے شارٹ کوسچن بھی کریں گے، MCQs اور لانگ کوسچن کا بھی میں بتا دوں گی کہ کس طرح سے آپ نے اس کے اندر کس طرح کا کوسچن جو ہے وہ ایگزام میں زیادہ تر آتا ہے، تو آپ نے اس کو اسی طرح پریپیئر کرنا ہے۔ جو پریکٹیکل کاپیز ان بچوں کی رہ گئی ہوئی تھی بنانے والی فرسٹ ایئر کی، وہ ضرور ان کو کمپلیٹ کر لیں، کیونکہ سیکنڈ ایئر کے پورشن میں سیکنڈ ایئر کا اپنا اتنا کام ہوتا ہے پریکٹیکل کا کہ اس میں آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کمپلیٹ کر سکو۔ تو فرسٹ ایئر کی ساری آپ اپنی پریکٹیکل کاپی ابھی آپ گھر میں ہو، آپ جن بچیوں نے بنا لی ہوئی تھی اور جو پریکٹیکل میں نے مسٹیکس نکالی ہوئی تھی اور جو میں نے چینجز کروائی تھی ان کے اندر، وہ چینجز کو فالو کرنا ہے آپ نے، اور اسی طرح سے پریکٹیکل کرنے ہیں، کاپیز مکمل رکھیں، پھر جب ادارے کھلیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر سگنیچر والا سلسلہ جو ہے وہ پھر بھی ہو جائے گا، لیکن آپ اپنا کام کمپلیٹ کر لیں۔